أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج بھی 1.5 سپارے کی تلاوت ہوئی اور ہمارے تین پارے مکمل ہو گئے. سورہ بقرہ کا بچا ہوا حصہ پڑھا گیا اور سورہ آل عمران کے 9 رکوع پڑھے گئے. یوں 3 پارے مکمل ہوئے. سورہ بقرہ کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے تقریباً سارے مضامین، سارے احکامات نافذ العمل ہیں. بہت کم احکامات اس میں ایسے ہیں جو منسوخ کیے گئے، باقی سب نافذ ہیں، قیامت تک کے لیے نافذ ہیں. آج کے تلاوت میں سب سے پہلے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے. تجارت کے سلسلے میں مکے آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. یہ پہلے مذہباً عیسائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں پہچانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. بے انتہا خوبصورت آدمی تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ جو ہیں جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں تجارت کے لیے آئے تھے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے اور ان کا پیچھے گھر بار بھی نہیں تھا تو یہ واپس بھی نہیں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. کچھ مال و دولت تھا، ایک گھر لے لیا اور ایک باندی خرید لی، کچھ سواری کے جانور لے لیے، وہیں پہ پڑ گئے مکے میں. 13 برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو چوری چھپے تھوڑے 2 3 4 1 2 کر کے لوگ ہجرت کے لیے جانے لگے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے اور ان کا چلایا ہوا تیر نشانے سے چوکتا نہیں تھا. انہوں نے اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنی باندی، اپنے سواری کے جانوروں میں سے صرف ایک لیا اور چل پڑے. کفار ہر ہجرت کرنے والے کا پیچھا کرتے تھے تو ان کا بھی پیچھا کیا، یہاں تک کہ ایک مقام پہ پہنچ گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب بچنے کی صورت نہیں ہے تو یہ اپنی سواری کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دی کہ دیکھو تم لوگ مجھے خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا نشانہ کتنا زبردست ہے، تو تم لوگ تو مجھے مارنا تو دور کی بات ہے، میرے قریب بھی نہیں آ سکتے جب تک کہ ایک تیر بھی میرے پاس ہے. جب تک میرے پاس ایک تیر بھی ہے تم قریب بھی نہیں آ سکتے میرے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا. اگر تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے تو پھر تم سے جو ہو سکے کر لینا. ہاں تم سے میں ایک سودا کرتا ہوں کہ تم مجھے جانے دو، مکے میں میرا مکان، میری باندی، میرا پیسہ، میرے جانور، وہ سب تم لے لو، مجھے تم یہاں سے جانا. ان لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس چلے گئے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے اور اب تک آپ علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی نہیں بنائی گئی تھی. مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کا قصہ اپنے حبیب تک پہنچا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھڑے ہو کے گلے ملے اور فرمایا کہ صہیب تم نے بڑے نفع کی تجارت کی، بڑے فائدے کی تجارت کی. اور اس پہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خرید لیتے ہیں، اپنے آپ کو قیمت دے کے خرید لیتے ہیں اور اللہ ایسے بندوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے. تو یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی. پھر اسی طرح آگے چل کے جو ہے
اللہ پاک نے مشرکین اور مشرکات سے مسلمانوں کے نکاح کو حرام قرار دیا۔ مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے اور مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح حرام ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے اجازت دی تھی بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا نہ مانتے ہوں، مشرک نہ ہوں۔ ہمارے زمانے کے اہل کتاب یہ سب مشرک ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ہوگا تو ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی مشرک ہیں۔ تو اس زمانے میں اہل کتاب کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکات سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں خوشنما معلوم ہو، تمہیں خوبصورت معلوم ہو، پھر بھی ان سے نکاح نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ کی وہ بندی جو ایمان والی ہو اور شکل و صورت میں کم ہو، یہ اللہ کے نزدیک اس مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی خواتین کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، اور اللہ کے نزدیک ایمان والا غلام اس مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک اچھا لگے۔ تو اس لیے مسلمان کا نکاح جو ہے وہ غیر مسلم سے کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب سے نکاح کی جو اجازت تھی وہ یک طرفہ تھی، یعنی اہل کتاب میں سے عورت ہو اور مسلمانوں میں سے مرد ہو۔ اس کا الٹ اس صورت میں بھی جائز نہیں تھا کہ مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے نکاح میں جائے، یہ جائز نہیں تھا، کیونکہ مرد برتر ہوتا ہے، عورت اس کے تحت ہوتی ہے، تو مسلمان کو اللہ کافر کے تحت نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک طرفہ جائز تھا، دوسری طرف پہ جائز نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے طلاق کا اصول بیان فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ ایک دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 دینا چاہیے، تاکہ مصالحت کی گنجائش بچی رہے۔ لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کی مصالحت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور وہ مرد اسے اپنے نکاح میں رکھے، اور کسی معقول وجہ سے اگر وہ مرد اسے چھوڑ دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو پھر یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو فرمائے 1 طلاق دو تاکہ رجوع کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اب ہمارے زمانے میں جہالت اتنی ہے کہ لوگ طلاق شروع ہی 3 سے کرتے ہیں، 3 طلاق ایک ساتھ ایک جملے میں 3 طلاق دینا حرام ہے۔ ایک جملے میں چاہے بول کے چاہے لکھ کے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ حرام کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، حرام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے قتل کرنا حرام ہے، کوئی شخص قتل کر دے تو وہ مر جاتا ہے، حرام کا اثر ہوتا ہے، حرام کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ طلاق تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کو زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے مطالبہ چاہے عورت کی طرف سے ہو چاہے غصہ مرد کی طرف سے ہو، دونوں صورتوں میں مرد کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے اور طلاق کی جیسی چیز سے بچنا چاہیے۔ اس سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ سود جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اتنا ناپسندیدہ کام ہے سود کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ مطلب تم اپنی مکمل دنیا اور آخرت کی تباہی کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ سے تو مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، مطلب اپنی مکمل تباہی کے لیے تیار رہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جو ہے وہ بزنس کرنے والوں کو بکھرتے ہوئے اور سڑک پہ آتے ہوئے اور پائی پائی کا محتاج ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایسے شخص کو میں نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے انویسٹروں کو ماہانہ لاکھوں روپے پروفٹ دیا کرتا تھا، لاکھوں روپے نفع دیا کرتا تھا، وہ شخص جو ہے 100 روپے کا محتاج ہوا، 100 روپے کا محتاج ہوا کہ گھر پہ کھانے کو نہیں، 100 روپے دے دو تنخواہ ملے گی پھر دے دیں گے۔
وہ اس درجے پر پہنچ گیا، یہ سود کی لعنت ہے۔ ہم میں سے بھی اگر کسی کا کسی سودی معاملہ ہے تو آج ہی اس سے توبہ کریں۔ اللہ نے ایک ضمانت دی ہمیں، اللہ نے ہمیں ایک ضمانت دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم سودی معاملہ کر بیٹھے ہو اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تو سودی معاملہ تھا، تو اب اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارا اصل سرمایہ اللہ تمہیں لوٹا دے گا، یہ اللہ نے ضمانت دی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، اگر توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے، تم لوگوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ تمہارے اوپر سختی نہیں کرے گا، نہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو سود سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت زبردست مضمون بیان فرمایا کہ جو مال تم کماتے ہو، جو چیز تم استعمال کرتے ہو، عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی استعمال کرتے ہو، ویسی ہی اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا۔ بچا کچھا، سڑا گلا، بیکار، جو کسی کام کا نہ ہو، وہ خرچ کرو اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت اجر تو دے دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے صدقے کی۔ تم اچھا بھی خرچ کرو گے اس کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن اللہ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے۔ ہم اگر اچھی چیز پکاتے ہیں، ہمارے تعلق میں، ہمارے جاننے میں کوئی نادار ہے، کوئی تنگ دست، تو تازے میں سے بھیج دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، فریج میں رکھا جائے گا، 2-3 دن کا باسی ہو جائے گا، اس کے بعد اٹھا کے دیا جائے گا۔ چلو یہ پھر بھی غنیمت ہے کہ پھک جانے سے بہتر ہے، لیکن ہم جیسا خود کھاتے ویسا کھلائیں، جیسا خود پہنتے ویسا پہنائیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ فراوانی عطا فرماتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم دیکھیں کہ دینی اعتبار سے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے۔ سب سے زیادہ، سب سے بنیاد جو واضح نظر آنے والی چیز آپ یہ سمجھ لیے، جیسے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ٹوپیاں کون سی رکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنے گھر پہ بھی پہننا گوارا نہیں کرتے۔ پہن کے کہیں جانا تو بات کی بات، گھر پہ بھی ہم پہننا گوارا نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے اعلان کیا مسجد کے لیے ٹوپیاں چاہیے، تو بھائی 50 ٹوپیاں لا کے رکھ دیو۔ تو اب اللہ کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو ایسا کرو جیسا خود استعمال کرتے، جیسا خود استعمال کرتے ہو ویسا کرو۔ تو ہم زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں پکنے والا سالن ہو، یا ہماری زندگی میں اللہ نے جتنی فراوانی دی، جتنی نعمتیں دی، جس وقت آپ گھر کے لیے پھل لے کر آئیں اس میں سے 1 2 3 پھل نکال دیں اللہ کے لیے، اور جس کو دینے کی نیت ہو فوراً اس کو بھجوا دیں۔ آپ کے گھر سے پھل ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ باہر سے جو ہے وہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں کھانے پینے کی، فوراً اس میں سے نکال دیں اللہ پاک کے لیے، ختم نہیں ہوگی کبھی وہ نعمت۔ بانٹنے سے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور کیسے بڑھتی ہیں؟ پلس نہیں ہوتی بلکہ ضرب ہو جاتی ہیں، ضرب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 × 2 4، بلکہ 2 ضرب 2 4 ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم اپنے جذبوں کو ٹھیک کریں، اور پھر خرچ کرنے میں جو ایک بہت زیادہ دل کے اندر بات یہ آتی ہے، جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے پاس 100 روپے، 50 تو نے خرچ کر دیے، 50 ہی بچیں گے۔ اگر تیرے پاس 1000 روپے ہیں، 200 روپے خرچ کر دیے تو 800 بچیں گے تیرے پاس۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے تمہیں، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور جب تم تنگ دستی سے ڈر جاتے ہو اور خرچ نہیں کرتے ہو تو شیطان کو تمہارے دل میں داخل ہونے کا راستہ ملتا ہے، پھر تمہیں بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ نمبر 1 تمہارے گناہ معاف کر دے گا، نمبر 1 گناہ معاف کر دے گا، نمبر 2 اللہ رب العزت وسعت عطا فرمائے گا، نمبر 3 جو خرچ کیا وہ کئی گنا کر کے لوٹا دے گا واپس۔ پہلے بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ لوٹا دے گا وہ بھی اللہ ہی دے گا، وہ پھر آگے آپ خرچ کر دیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے دیتے ہوئے ہمیں نہ تو زیادہ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے،
نہ خراب ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ بھئی بچا گیا تو اس میں سے دے دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خرچ کرے مکمل جذبے کے ساتھ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو لے کر آئے تھے اس کی کل مالیت 10 درہم کے برابر نہیں تھی، 10 درہم کے برابر نہیں تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے وہ 10,000 درہم تھے، وہ 10,000 درہم تھے۔ لیکن چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا وہ سب لے آئے تھے، وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر جو تھا اس کا آدھا لے آئے تھے تو وہ حضرت ابوبکر کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ پاک جذبے کو دیکھتے ہیں، مقدار کو نہیں دیکھتے۔ جذبوں کو درست کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، ہم سب کو بھرپور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس نے بھی کسی بھی قسم کا جانے انجانے میں سودی معاملات کر لی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، وہ خیر میں بھی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شرور سے پناہ چاہیے، ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔